بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اجازت لی کہ بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رہیں۔ انہوں نے اجازت دی۔ آپ دو آدمیوں کے سہارے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زمین پر لکیر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور آدمی کے درمیان میں تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی۔ انہوں نے کہا، تو جانتا ہے وہ دوسرا آدمی کون تھا جس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، وہ دوسرے آدمی حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر کہہ دیا، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی اور بارش کی راتوں میں مؤذن کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ کہہ دے، لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا رکھا جائے اور ادھر نماز کی اقامت بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا سامنے رکھا جائے تو پہلے کھانا کھا لو، پھر مغرب کی نماز پڑھو اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو یہاں تک کہ کھانے سے فراغت نہ ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور ادھر نماز کی اقامت ہوتی تو وہ کھانے سے فراغت ہونے تک نماز کے لیے نہیں آتے اور امام کی قرات سنتے رہتے۔